اور یہ اتنے منافق سینئر صحافی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں جاری ہوں گی اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بچا دیے. بالکل. جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرویز رشید اور مریم نواز کی آڈیو لیک پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور مزاحیہ تبصرے دکھائیں گے. مریم نواز کی لیک ہونے والی اس آڈیو سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ نون لیگ پر صحافت میں لفافے دینے کے الزامات سچے تھے. کلپ دیکھنے اور تبصروں سے پہلے پرویز رشید کا 2 دن پہلے کا یہ ٹویٹ دیکھ لیں. لکھا: ان تمام کے لیے جو میرے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ان کو بھی جو گالیوں سے نوازتے ہیں، نئے سال کی خوشیاں مبارک ہوں. پہلے مریم نواز اور پرویز رشید کا ایک کلپ دیکھ لیں. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے، آپ کو پتا ہے، وہ ہمیں بہت گالیاں دی. اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب کے ہیں، ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے، جی. طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے. اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. اس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی. لیکن نیازی، ہاں، انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا ہے اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی. یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو؟ جی، تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ، اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا، ہاں جی، اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا، اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بچا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی اچھا، تو یہ ضرور میں ضرور. آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات نے پیک کی، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی. اس پر اینکر پرسن طارق متین نے لکھا: مزیدار بات یہ ہے کہ رپورٹ کارڈ مجھے ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کے مخالف پروگرام لگا اور ان کو وہ بھی اپنے خلاف لگ رہا تھا. صدیق جان نے ٹویٹ کیا: کتری گھتری اور ٹوکری، نالائق اعظم نے اتنی مہنگائی کر دی کہ پہلے صرف لفافے سے کام چل جاتا تھا، اب اگلوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پوری ٹوکری بھر کے بھیجنی پڑتی ہے. صدیق جان نے مزید لکھا: صرف رانا جواد اور نصرت جاوید کو ہی ٹوکری بھجوانے کی مذمت کرتے ہیں، جو باقی گالیاں کھاتے ہیں، کیا وہ آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ آپ کو مریم کی طرف سے کس کس کو ٹوکری نہ بھجوانے کا افسوس ہوا؟ صدیق جان نے مزید لکھا: الحمدللہ ٹوکری سسٹم کا آغاز بھی ہمارے دور میں ہوا. احسن اقبال. نون لیگ کے لیے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ ان کی کالز کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں جاری ہوں گی. یہ اعصاب کی جنگ ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جاری ہوں گی، اور اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ 5ویں قسط آج جاری کی گئی ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے اور واٹس ایپ پہ کس کس کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں، کب کیا کہا، کس ادارے کے خلاف، کس شخصیت کے خلاف، کس کے خلاف کیا کروایا، کس صحافی کے خلاف کیا کروایا، کس صحافی کو کال کی، یہ تمام چیزیں آنے والے وقت میں مرلہ وار سامنے آ سکتی ہیں. لیہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا: عمران خان کا قصور یہ ہے کہ نہ وہ لفافے دیتے ہیں، نہ آذربائیجان سے ٹوکریاں بھر کر بھیجتے ہیں، اور صحافیوں کو کتے سے تشبیہ نہیں دیتے جیسے شریف خاندان دیتا ہے، اور سدھاتا بھی ویسے ہی ہے. ہمارے اکثر سینئر صحافیوں کی میڈیا کی آزادی کا رونا دراصل ٹوکری نہ ملنے کا شکوہ ہے. انور لودھی نے لکھا: آزادی صحافت کے علم بردار کہاں ہیں؟ کیا پرویز رشید کی جانب سے کتوں سے تشبیہ دیے جانے کے بعد ان کو آزادی صحافت خطرے میں نظر آتی ہے؟ انور لودھی نے مزید لکھا: حسن نثار سچ کہتے تھے کہ ذاتی کرپشن سے بھی بڑھ کر شریفوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی اخلاقیات تباہ کر دی. موجودہ حکومت کا جرم ہی یہ ہے کہ یہ آذربائیجان کے ٹوکرے صحافیوں کو نہیں بھجواتی. مخدوم شہاب الدین نے لکھا: پاکستان کا قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن درندے اسے پھاڑ کر نکل جاتے ہیں. لفافہ صحافیوں کی بھرپور کامیابی کے بعد پیش خدمت ہے باسکٹ صحافی. اب جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں صحافیوں پر، اور آپ دیکھیے گا یہ سارے کے سارے منافق، اور یہ اتنے منافق سینئر صحافی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ یہ عمران خان پر تنقید کرنے کے لیے یہ سب سے آگے ہیں. فوج پر تنقید کرنے کے لیے بھائی ان سے آگے کوئی ہے ہی نہیں. اور جی فوج پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے. اب جب صحافیوں کے اوپر پچھلے کلپس آئے مریم بی بی کے، یہ نیپال چلے گئے ہوئے تھے، یہ سمم بکم عمیٌ تھے، بالکل نہ انہیں کچھ سنائی دیتا تھا، نہ انہیں کچھ سجھائی دیتا تھا، نہ انہیں کچھ نظر آتا تھا، اور ان کی زبانوں کو لگ گئے تھے تالے. رزینہ خان نے ٹویٹ کیا: ذرا سوچئے، جن چیتوں نے باپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے چہیتی بیٹی کی
पर्सनल कॉल्स रिकॉर्ड कर ली हैं और सिर्फ मीडिया से मुतल्लक बारी बारी रिलीज कर रहे हैं। इनके पास तो कतरियों और मोदी की भी कॉल्स होंगी। नोट कर लें, नानी ने भी वीडियो की धमकियां देना बंद कर दी हैं। बैक फुट वाले फ्रंट फुट पर आ गए हैं। नून लीगी सहाफ़ी फखर दुरानी ने लिखा, मरियम नवाज और परवेज रशीद साहब की लीक्ड ऑडियो इस बात की मज़हर है कि मीडिया पर सियासी जमात हर इदारा अपनी पसंद की रिपोर्टिंग, तज्जिया और सच सुनना चाहता है। गैर जानबदारी यहाँ किसी को पसंद नहीं। हर शख्स अपनी मर्जी का सच सुनना चाहता है। ऑडियो लीक का सिलसिला जारी रहा तो इमरान खान की डिक्टेशंस शायद इससे भी सख्त होंगी। जबकि उमर चीमा ने कहा कि ऐसा तो होता ही रहता है। रजीना खान ने फखर दुरानी को जवाब दिया, हर बात में इमरान खान को घसीटने वाले ये 2 टके के सहाफ़ी अब पहले अपनी मालकन की करतूतों का जवाब दें या फिर टोकरे लिफाफे सरकारी हज, प्लाट और जहाज़ों के मुफ्त सफ़र ज़बान ना खोलने पर दे रहे हैं। रजीना खान ने मजीद लिखा, लाहौर की एक स्टेज डांसर को एड्स हुआ तो इलाके के तमाम बड़े बड़े लोग अगले दिन टेस्ट लेबॉर्ट्रीज के बाहर खड़े मिले। अब जिसने भी मरियम नवाज को टेलीफोन कॉल्स की हैं इस वक्त सजदों में पड़े मिलेंगे और ऑडियो खेलेंगे। शहबाज गिल ने लिखा, मरियम बाजी ने पहले पापा और इनको तबाह किया और फिर 2 बड़े चैनल्स पर जानबदारी का इल्जाम लगाकर इनको बदनाम किया और अब बड़े बड़े सहाफ़ियों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल करके आज़ादी सहाफ़त को तगड़ा किया और लिफाफे के बाद अब आज़ादी सहाफ़त को टोकरी में डाल दिया। बाजी जदों भी बोलेगी, कमाल ही बोलेगी। शुक्रिया बाजी। अतीकुर रहमान ने ट्वीट किया, ये लोगों में टोकरियां ऐसे बांट रही है जैसे पिंड की चुदराइन मरासियों में तोहफे बांटती है और कहती है मुझे जागीरदार नहीं कहा करो। वकार मलिक ने कहा, सवाल ये है कि सलीम साफ़ी और रीमा उमर को हसन सार और इरशाद भट्टी को काउंटर करने के लिए प्रोग्राम में रखा गया था या वो महज मेरिट पर आए थे। GNN रिपोर्टर इमरान मोहम्मद ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑडियो भी हमारी है। ये माफिया की असल शक्ल है। देखें कैसे पॉलिटिकल एलीट मीडिया गन्स को मैनेज करके अवाम की अपने हक में जहन साजी करती है। सुमेरा खान ने लिखा, जो सहाफ़ी किसी खास के हक में बात ना करे वो भौंकने वाला कुत्ता होता है क्या। सफीना खान ने ट्वीट किया, समझ आ गई है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में मीडिया इतनी चैन की बांसुरी क्यों बजाता था। भूखी मरती अवाम को तो टीवी पर दिखाने की इजाजत ही नहीं थी। अनवर लोधी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, तसव्वुर करें अगर लीक्ड ऑडियो में मरियम नवाज और परवेज रशीद की जगह इमरान खान या इसकी पार्टी के किसी अहम रुकन ने सहाफ़ियों को भौंकने वाले कुत्ते करार दिया होता तो मीडिया इनका क्या हाल करता। चैनल्स पर एक मातम बर्पा होता और PTI को एक फाशिस्ट पार्टी करार दिया जाता। लेकिन शरीफों के लिए सब जायज़ है। आखिर में बिलावल जरदारी भुट्टो का बिलानुआन ये पुराना क्लिप देखें। और मेरा इस मुल्क के अवाम से अपील है, इस मीडिया की किरदार कशी पे यकीन ना करें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भौंकने वाले के बातें पे ना चले। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।